تمام نعمتوں کو نعمتیں بنانے والی ہستی آئی ہے، بھلا وہ ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا تمہارے قرآن میں یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، اور تمہارے لیے جس دین پر راضی ہو گئے وہ دین اسلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جس دن نازل ہوئی ہے اور جس مقام پر نازل ہوئی ہے وہ ہمارے لیے اس دن دو عیدیں تھیں۔ وہ نازل ہوئی ہے جمعے کے دن، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے۔ میدان عرفات میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ عید کے معنی ہے خوشی، بولو عید کے معنی ہے خوشی۔ حاجیوں کے لیے وہ دن خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ جو حاجی اس دن میدان عرفات میں ٹھہرے ہوتے ہیں، شام تک اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتاب کا نام ہے ابن عساکر، ابن عساکر جنہوں نے یہ لکھی ہے، جب امام فارابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو پہلے دن اتنی حدیثیں پڑھ لی کہ امام فارابی تھک گئے اور اکتا کر کہنے لگے کہ جب میں تجھے نہیں پڑھاتا تو نے تو مجھے تھکا دیا۔ اس شہر میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک بزرگ کو زیارت ہوئی۔ آج راتی ایک مرد نورانی، آج راتی ایک مرد نورانی تے گھر وچ میرے تے سینے نال لگایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ امام فراوی سے کہہ دو میرا ایک طالب حدیث تم سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کو خوشی سے پڑھائے، خوش دلی سے پڑھائے، تنگ دلی سے نہ پڑھائے۔ تو وہ ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ ایک حاجی میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، شام کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ میدان چھوڑنا پڑتا ہے، میدان مزدلفہ میں آ کر رات گزارنی پڑتی۔ جب میدان مزدلفہ میں آیا کچھ چیز لینی تھی، جیب میں ڈالا تو جو بٹوا تھا وہ جیب میں نہیں تھا۔ خیال آیا کہ وہ تو میدان عرفات میں نے فلاں مقام پر رکھا تھا، اسی وقت واپس چلے گا۔ وہ پیسوں کا تھیلا اٹھا لیا، دیکھا سارا میدان خنزیر اور بندروں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاجی لوگ اپنے گناہ یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حاجیوں کے گناہ نظر آ رہے ہیں۔ تو حاجیوں کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اس دن ہمارے لیے دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور ایک میدان عرفات میں ٹھہرنے کا۔ غور کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا منشا یہ ہے
جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس دن 2 عیدیں تھی. غور کرو، جس دن قرآن کا ایک قصہ نازل ہو فاروق اعظم اس دن کو 2 عیدیں قرار دے رہے ہیں، اور جس دن خود صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے بھلا وہ ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ سنیے، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جو فرمائیے، جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی جمع ہونی شروع ہوئی ہے، اس لیے اس دن کو ہم جمعے کا دن کہتے ہیں. اسی دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے. ذرا غور فرمائیے، بولو بھئی، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، یعنی حضور نے فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ نے اپنے ید قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس دن ہم عید مناتے ہیں. غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارے نبی کریم سے کیا تعلق ہے؟ ذرا غور فرمائیے. کتاب کا نام ہے فتوحات مکیہ، لکھنے والے شیخ ابن عربی. کتاب کا بھی تعارف کراتا ہوں، مصنف کا بھی اور مصنف کا بھی، کتاب کا بھی اور لکھنے والے کا بھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو حوالہ ہے وہ کتنا اہم. ذرا غور فرمائیے. حضرت علامہ عبد الوہاب شورانی جن کو کئی مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کریم کا دیدار ہوا ہے، انہوں نے الیواقیت والجواہر میں لکھا، اور علامہ ابن حجر نے فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا. شیخ ابن عربی نے فتوحات مکیہ کتاب کو لے کر کعبہ کی چھت پر رکھ دیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اگر اس کتاب کا ایک حرف بھی تیری رضا کے خلاف لکھا گیا ہے ساری کتاب کو مٹا دے. 1 سال تک وہ کتاب کعبہ کی چھت پر رہی، آندیاں آتی رہی، جھکڑ چلتے رہے، بارشیں ہوتی رہی، دھوپ پڑتی رہی، لیکن سال کے بعد دیکھا گیا تو اس کتاب کا ایک حرف بھی نہیں مٹا تھا. ایسی عظیم کتاب ہے جس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور لکھنے والے کا تعارف یہ ہے. میرے منیر یہاں بہت سے علماء کرام کے کتب خانوں میں موجود ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سرکار گولڈا سب کہو رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کے والد کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی. وہ چلے گئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضرت دعا کیجیے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. حضور غوث اعظم نے لوح محفوظ کو دیکھا اور فرمایا تمہاری قسمت میں لوح محفوظ میں کوئی لڑکا، البتہ میری پشت میں ابھی ایک لڑکا موجود ہے، تو اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا دے، اللہ میری پشت کا لڑکا تیری پشت میں منتقل فرما دے گا. انہوں نے اپنی